حدیث مبارکہ میں کون کون سے ایسے پھل، کون کون سی ایسی سبزیاں ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں گے جس سے ہم اپنے جسم کو توانا رکھ سکتے ہیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے گا اس دن سارے دن وہ نظر بد سے اور جادو کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اجوا کھجور گٹھلی سمیت کھا جاؤ، اللہ اکبر، اللہ اگر تم کھاؤ گے تو تمہیں دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ شہد کا احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذرا شہد کے بارے میں۔ پیٹ کے تمام جملہ امراض میں شہد کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہماری حکمت میں جتنے معجون بنائے جاتے ہیں، جتنی دوائیاں بنائی جاتی ہیں، ان میں 80% دوائیاں شہد میں بنائی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فیوریٹ سبزی لوکی، جس کو کچھ زبان میں کدو بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذرا فضائل بتائیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کدو کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو تیز کرتا ہے اور تمہارے دماغ کو بڑھاتا ہے۔ خربوزے کی کیا اہمیت ہے؟ خربوزے کے کیا فوائد ہیں؟ حکمت یہ بتاتی ہے کہ گردوں کے اور UTI کے جتنے انفیکشنز ہیں اور مردوں میں جو پروسٹیٹ کا جتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کا صرف واحد علاج خربوزہ کھانا ہے۔ پیاز کی کیا افادیت ہے؟ اور پیاز کے بارے میں بہت ساری مثالیں سنی ہیں۔ ہمارے جتنی بھی خلیاتی بیماریاں ہیں، خلوی بیماریاں ہیں، یہ سیلولر ڈیزیز ہماری جتنی بھی ہیں، ان کا علاج صرف اور صرف پیاز کھانے کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ رموز حکمت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ میں ہم نے اپنے پروگرامز میں مختلف قسم کی حکمت کے اوپر حکمت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے علاج بالغذا کی بات کی تھی، کیسے ڈائٹ لی جائے جس سے آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ اسلام کے اندر غذا کا کانسیپٹ اور غذا سے علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، گزشتہ ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر اس کو ذکر کیا تھا۔ آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سی ایسے پھل، کون سی ایسی سبزیاں ہیں جس کا حدیث میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، اسلامی طب نبوی جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے علاج کا غذا سے طریقہ بتاتی ہے۔ حکمت بہت پرانا علاج طریقہ کار ہے جس پہ آج شاید سائنس بھی ترقی کرنے کے بعد دوبارہ اس چیز پہ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جو ان چیزوں کے ایکسٹریکٹ ہیں ان کا کتنا زیادہ انسانی جسم کے اوپر فائدہ ہوتا ہے۔ آج میں فائدہ اٹھاؤں گا دوبارہ ہمارے پسندیدہ، آپ جن کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ حکیم عامر رشید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب کیسے مزاج ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ سر، پچھلی آپ کی جو ایپیسوڈ آپ کے ساتھ ہوا جس میں علاج بالغذا کے بارے میں ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، بہت سراہا گیا، بہت لوگوں کے کویسچنز آئے، بہت لوگوں کے کیوریز تھیں کہ ایسی غذائیں بتائی جائیں، ایسی ڈائٹ بتائی جائے جس سے ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر فٹ رکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ طب نبوی میں احادیث مبارکہ میں کون کون سے ایسے پھل، کون کون سی ایسی سبزیاں ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں گے جس سے ہم اپنے جسم کو توانا رکھ سکتے ہیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے دوبارہ موقع دیا کہ ہم ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکیں۔ بالکل سر دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ علاج بالغذا اور طب نبوی کی نقطہ نظر کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، جس خالق نے ہمیں بنایا ہے، رب العالمین نے، تو اس نے خود جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ قرآن میں ذکر فرمایا، بالکل، اور اس کے بعد ان کی جو تشریحات ہیں، ان کی جو وضاحتیں ہیں، وہ بزبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ آپ میری امت کو بتائیں تاکہ وہ صحت مند رہ سکیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ حتمی ہے، یقینی ہے، بے شک، بے خطا ہے، بے شک، اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ بے شک ایسے۔ تو جس رب نے ان کو سکھایا تو ان کے بارے میں چند میں باتیں کرنا چاہوں گا ضرور۔ جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ کے نبی ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ، ہر وہ چیز جو آپ نہیں جانتے میں نے آپ کو سکھا دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن، ہم نے قرآن پاک پڑھایا، وعلمہ البیان، پھر ہم نے آپ کو بیان کرنا بھی سکھایا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اللہ یہ پڑھایا سرکار کو ہمارے رب نے ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وعلمہ شدید القوا، کہ اللہ کے نبی آپ کو پڑھانے والی بہت مضبوط طاقت والی ذات نے آپ کو پڑھایا ہے۔
اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، اللہ کے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اب اکبر۔ جس کا استاد خود رب العالمین ہو جس ہستی کا، تو ان کے منہ سے اگر جو لفظ نکلے گا وہ بھی حتمی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پڑھایا بھی کس کو؟ جس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ بالکل ایسا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے نا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، یہ اپنی زبان سے نہیں کچھ بولتا، جب تک ان کو وحی نہ کی جائے وہ بات نہیں کرتے۔ اللہ تو جو حدیث ہے اصل میں وہ خدا کا ہی فرمان عالی شان ہے۔ تو اللہ کے نبی جتنے حریص ہیں مومنوں کی صحت کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، تو وہ ہمیں وضاحتیں ملتی ہیں احادیث کی کتاب میں۔ تو تقریباً 300 ایسی احادیث سے زیادہ مروی ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مختلف پھلوں کا، مختلف چیزوں کا، مختلف سبزیوں کا ذکر فرمایا۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنی پڑے گی کہ جیسے آج کل بھی ہمارے جو گاؤں دیہات کی زندگی ہے سادہ ہے، تو آج سے 1400 سال پہلے عرب کی جو زندگی تھی وہ بھی انتہائی سادہ چیزوں پر مشتمل تھی۔ رنگ برنگے کھانے نہیں ہوا کرتے تھے، رنگ برنگے جو ہیں فرائیڈ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، سادگی ہوا کرتی تھی۔ ہم نے آج خود اپنے آپ کو اس طرح سے الجھا لیا دنیاوی زندگی میں کہ ان مسالوں سے، ان آرٹیفیشل چیزوں سے ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس پہ مرغن غذاؤں سے ہم جو ہے نا لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹمپریری تو خاص کر کے وہ ہماری باڈی کو جا کے تو نقصان پہنچائیں گے نا۔ انسان الٹیمیٹلی صرف وہی کھا سکتا ہے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ اس زمین سے نکلی ہوگی۔ تو انسان کے لیے اس زمین سے نکلنے والی جو خوراکوں کی، ڈائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس حکمت کی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آج ہم چلیں گے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان پھلوں کی طرف، ان سبزیوں کی طرف جن کا ہماری باڈی کے اوپر بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے، مختلف بیماریوں کے لیے ان کا وہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایک ایسی جو ہے نا فروٹ کی طرف چلوں گا۔ کھجور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فیوریٹ، پسندیدہ چیز تھی۔ آپ بتائیے گا کھجور کے کتنے فوائد ہیں؟ بہت خوبصورت بات کی سر آپ نے۔ تو سر دیکھیں کھجور جو ہے عربستان کی پہچان بھی ہے، اور عربوں کی پہچان اور سرکار کی پسندیدہ خوراک بھی کھجور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے گا، اس دن سارے دن وہ نظر بد سے اور جادو کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر، روحانی علاج بھی بتا دیا صاحب۔ یہ روحانی علاج بتایا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بدنی امراض اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے ہمارے روحانی امراض ہوتے ہیں، اور نفسیاتی اور نفسانی امراض ہمارے جو ہوتے ہیں ان کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جسمانی امراض سے زیادہ نفسانی اور نفسیاتی اور روحانی امراض ہمارے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا جو بندہ 7 کھجوریں صبح کھائے گا وہ سارا دن ان جادوئی اثرات سے اور حسد سے، نظر سے محفوظ رہے گا وہ شخص۔ آپ سے اس کے علاوہ سر دیکھیں کہ ہم حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہوئی، آپ سرکار کے پاس تشریف لائے کہ مجھے سرکار دل کی تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اجوا کھجور گٹھلی سمیت کھا جاؤ، اللہ اکبر، اللہ اگر تم کھاؤ گے تو تمہیں دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کھجوریں کھائیں تو آپ اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اجوا جو کھجور ہے اس کی گٹھلی کا پیسٹ بازاروں میں مل رہا ہوتا ہے، تو یہ مطلب وہ 1400 سال پہلے اس کی گٹھلی سے علاج بتایا، مطلب کھجور خالی بھی بتا سکتے تھے، لیکن جو گٹھلی سمیت بتائی اس کا مطلب گٹھلی میں بھی شفا ہے۔ بالکل، وہ پورے پودے میں شفا ہے، لیکن اس کی گٹھلی میں، اس کے پھل میں جو شفا ہے وہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ سر اس کے علاوہ دیکھیں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی بندہ روزہ رکھے اور افطار کرے تو وہ بہتر ہے کہ وہ کھجور سے افطار کرے، یعنی کہ جب آپ 24 گھنٹے بھوک رہے ہیں، اگر 12 گھنٹے آپ بھوکے رہتے ہیں، اگر آپ کے بعد کھائیں تو جو طاقتور چیز ہے جو آپ کی کمزوری کو دور کرے گی وہ کھجور ہے، کھجور ہے جو آپ کو توانا تندرست کرے گی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ گرم تاثیر رکھتی ہے، کھجور کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہے، تو سرکار اس کو تربوز کے ساتھ کھایا کرتے تھے، ماشاءاللہ تربوز کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں اس کی گرمی کو تربوز کے ٹھنڈک سے برابر کر دیتا ہوں۔ سرکار پھر کھجور کو خربوزہ کے ساتھ کھاتے تھے، ماشاءاللہ، اور احادیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو ککڑی کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ ککڑی یہ جو ہمارے کھیرے ٹائپ کی وہ جو وہ ہوتی ہے، اس کو تر کہتے ہیں جی۔ سرکار کا کھجور میں حدیث میں اس طرح کا استعمال جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو کھجور کے بارے میں تو سر اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ کھجور اور انگور بہترین پھل ہیں اور یہ زمین کے بہترین حصوں میں اگا کرتے ہیں، تو جہاں بہترین زمین ہوتی ہے وہاں پہ کھجور اگتی ہے۔ صحیح، تو سرکار کے کچھ ایسی حدیث ہیں جو کھجور کے بارے میں ہیں جی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، کھجور کی اتنی افادیت کی بات کی، حدیث کی روشنی میں آپ نے پورا بتایا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت
پانی کی بڑی بات کی جاتی ہے کہ انسانی جسم میں 70% سے زائد پانی ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اگر پانی کی بات کی جائے تو زمزم سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے۔ آب زمزم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نیت سے، جس تکلیف کے بارے میں آپ اپنے آپ کو مائنڈ میں رکھ کے اس کو پئیں، آپ کو شفا ملے گی۔ تو آب زمزم کا تھوڑا سا افادیت کے بارے میں آپ روشنی ڈالیے گا۔ سر اس کے بارے میں احادیث میں تو خیر یہ آتا ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا وہی اس کی نیت اس کو فائدہ پہنچائے گی، جیسا پانی کے بارے میں آپ سوچیں گے۔ اور سرکار کا ایک اور حدیث ہے، یہ جو حدیث میں نے پہلے بیان کی سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اب جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ زمین کا سب سے بہترین جو پانی ہے وہ زمزم ہے، اس میں کھانے کی تسکین بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ سرکار کا ارشاد گرامی ہے۔ اور دیکھیں اس کا احترام اتنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی بیٹھ کر پانی پینے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن جب آب زمزم کو پینے کی باری آئی تو سرکار نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ یعنی کہ زمزم کو پینے کا احترام ہے کہ کھڑے ہو کے پیا کھڑے ہو کر پیا، اور قبلے کی طرف رخ ہو کر پانی پیا۔ یعنی کہ اس کا احترام یہ بھی ہے، کھڑے ہو کر پیا اور قبلے کی طرف منہ کر کے دعا پڑھ کر آپ نے اس کو آب زمزم کو پیا۔ تو یہ اس کی فضیلت کے لیے یہ چند حدیث ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ سرکار نے فرمایا جس کو بھوک لگی ہو وہ یہ کھائے پیے پانی، اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، اتنا توانا بھی ہے، اور یہ شفا بھی ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر دیکھیں قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے میرے رب کا کہ وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، اور جس پانی سے میرے رب نے جس کو بہترین پانی قرار دیا وہ آب زمزم ہے۔ اور اس کے اندر اتنی افادیت ہے، ایک تو یہ نبی کے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے، صحیح، اور اس کی وجہ سے جو نبیوں کے قدموں کی شفا جو اس کو ملے گی وہ کبھی بندہ بیمار نہیں ہوگا۔ جد امجد، جد امجد، اور انبیاء کے جد امجد۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پانی کے استعمال کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے کہ پانی جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ حکمت میں پانی کے استعمال کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ پانی کی کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہماری باڈی کو؟ جیسے آج میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے کہ 70% انسان کی باڈی میں پانی ہوتا ہے، تو پانی کا کتنا زیادہ استعمال آپ، حکمت کیا کہتی ہے اس میں؟ سر حکمت یہ کہتی ہے کہ اگر ظاہری طور پر اگر آپ پانی کا استعمال کریں تو وہ آپ کو ظاہری طہارت عطا کرتی ہے، اور اگر آپ اس کو پانی کو پی لیتے ہیں تو وہ آپ کو اندرونی طہارت عطا کرتی ہے۔ یہ حکمت کا یہ قانون ہے، یعنی اندر سے آپ کو واش کر دیتی ہے؟ جی ہاں، یہ واش کر دیتی ہے، ڈیٹاکسیفائی کر دیتی ہے۔ اوکے۔ اور اس کے علاوہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا عام طور پر جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے بخار ہوتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اچھا، جس کو بخار ہو اس کو پانی کی پٹیاں ٹھنڈی رکھی جاتی ہیں اور اس سے بخار کو سب سے پہلے کم کرو۔ پھر جس بندے کو ہچکی لگ جائے، سرکار کا حدیث مبارکہ ہے تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہچکی کو پانی سے پینے سے دور کرو، جس کو ہچکی لگ جائے وہ پانی پیے تو اللہ اس کو ہچکی سے شفا عطا فرمائے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے جتنے مردے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم غسل دیتے ہیں تو پانی سے دیتے ہیں، بیری کے پانی سے اور نیم گرم پانی سے دیتے ہیں۔ ارسطو جو ہے آپ سے بہت پہلے پیدا ہوا سرکار سے، تو وہ کہتا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ جب میں اس بات پر حیران ہوں کہ اگر ایک مردہ کو آپ گرم پانی سے اور بیری کے پتوں سے اگر آپ اس کو نہلاتے ہیں، آخری غسل دیتے ہیں، تو وہ اٹھ کے کھڑا کیوں نہیں ہو جاتا؟ اچھا، مطلب اتنی اس کی تاثیر ہے کہ پانی کے اندر بیری کے پتے ملا دیے جائیں، اتنی تاثیر ہے کہ وہ مردہ کھڑا کیوں نہیں ہو رہا؟ میں اس بات پر حیران ہوں کہ یہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا۔ پانی ایسی چیز ہے، اور اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے تو اس کے منہ پہ اپنی پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ تو انسان انہی کی وجہ سے زندہ ہے، تو پانی کی بہت افادیت ہے، حدیث میں تو اس کا بہت ذکر ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا حکیم صاحب، اب ہم آگے بڑھیں گے، شہد کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ شہد کا حکمت کے اندر کیا کانسیپٹ ہے، اور شہد کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی اس کی تاثیر ہے کہ بہت شفا والی چیز ہے، تو کتنا زیادہ طاقتور چیز ہے، کتنی زیادہ ضروری ہے جسم کے لیے؟ شہد کا احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذرا شہد کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں شہد کے بارے میں اصل مصفہ کے الفاظ قرآن پاک میں موجود، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہد پلایا جائے گا ان کو، جنتی جو جنت میں جائیں گے تو ان کو دودھ اور نہر کے دودھ اور شہد کی نہریں ان کو دی جائیں گی۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کا ذکر جب جنت میں اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ دے رہا ہے، تو اگر وہ دنیا میں ہمارے پاس موجود ہے تو وہ اس کی افادیت ایک نعمت ہے جو دنیا میں ہمیں دے دی ہے۔ جو نعمتیں ابھی جنت میں دی جانی ہیں وہ دنیا میں ہمیں دے دی گئی ہیں، تو اس سے اگر فائدہ اٹھائے گا کبھی کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ جیسے شہد کے بارے میں یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور طاقتور بناتا ہے۔ ایک سنت متواترہ ہے سرکار کی کہ پانی میں شہد کو ملا کر صبح استعمال کرنا سنت متواترہ ہے، نیم گرم پانی میں۔ سنت متواترہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ جس سنت کو آپ نے ہمیشہ مستقل طور پہ قائم رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو روزانہ دہراتے رہے، اس کو سنت متواترہ کہتے ہیں۔ اور شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر پینا سنت مصطفیٰ ہے۔
ماشاء اور آپ نے شاید ایک واقعہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا, اس نے کہا سرکار میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے, آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. اگلے دن وہ آیا, اس نے کہا سرکار اس کو تو پیشاب اور آنے لگ گیا, پخانہ اس کو اور آ رہا ہے, اس کا پیٹ اور خراب ہو رہا ہے, آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. اچھا. وہ پھر چلا گیا. تیسرے دن آیا, اس نے پھر وہ شکایت کی, آپ نے پھر شاید فرمایا اس کو شہد پلاؤ. چوتھے دن جب وہ آیا, اس نے کہا کہ سرکار وہ تو بہت پریشان ہو گیا. آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے, میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. چوتھے دن بھی جب پلاؤ اس کو, اسے پلایا تو وہ بندہ پھر ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس طرح کی کمپلین ہو تو 3 سے 4 دن لگاتار پلانا پڑے گا. اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہے. اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہے. اور یہ پیٹ کے تمام جملہ امراض میں شہد کا استعمال کیا جاتا ہے. اور ہماری حکمت میں جتنے معجون بنائے جاتے ہیں, جتنی دوائیاں بنائی جاتی ہیں, ان میں 80% دوائیاں شہد میں بنائی جاتی ہیں. اوکے. اچھا, بچوں میں یہ کہا جاتا ہے سردیوں کے دنوں میں خاص کر کے کہ ان کو شہد چٹاؤ. چھوٹے بچے جو ہیں, دودھ پیتے بچے جو ہوتے ہیں, اس میں ان کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں, جس چیز کا کلر یلو ہے, جیسے شہد کا کلر آپ کو یلو ملتا ہے, جس چیز کا کلر یلو آپ کو ملے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اینٹی انفیکٹری جو ہے نا چیزیں رکھی ہیں, وہ انفیکشن کو دور کرنے کی اس کی طاقت رکھی ہے اللہ نے اس کے اندر. وہ آپ کے اندر جتنے جراثیم جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بچوں کے عام طور پہ پھیپھڑے اور گلے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, تو ان کو شہد چٹایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے ہماری حکمت میں, قسط شیریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جب تمہارے بچوں کے گلے خراب ہوں یا جب ان کے سینے بھاری ہو جائیں تو تم ان کو قسط شیریں گھس کے شہد میں دیا کرو اور ان کو چٹایا کرو, تو تمہارے بچے جو ہیں وہ سردی کے جو اثرات سے جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, ان سے بچے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا حکیم صاحب, ایک بتایا جاتا ہے سرید. یہ سرید کیا چیز ہوتی ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے؟ سرید جو ہے یہ ایک عربی کھانے کی ڈش ہے جس میں گوشت کا شوربہ بنایا جاتا ہے. گوشت کا شوربہ ہوتا ہے اور اس میں روٹی کو توڑ کر ڈالا جاتا ہے, اس کو بھگو کے پھر اس کو کھایا جاتا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب ترین غذاؤں میں سے ایک غذا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ سب کھانوں میں سے سرید کو بہترین کھانا قرار دیا. اور آپ نے فرمایا اس کھانے کو دیگر کھانوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو عام عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فضیلت حاصل ہے. اللہ اکبر. اس کھانے کو وہ فضیلت حاصل ہے. تو آپ اس کے بارے میں سر یہ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا سرید کھاؤ, کیونکہ یہ جسم کو مضبوط بناتا ہے اور تمہاری بھوک کو مٹاتا ہے. جس بندے کو اپنی باڈی بنانے کی خواہش ہو, جس کو اپنے مضبوط ہونے کی ضرورت ہو, مطلب پروٹین کی ضرورت ہو, تو وہ سرید کھائے. اور اس سرکار کی بہت ہی مرغوب غذاؤں میں شامل ہے سرید. تو مطلب کیسے بنتا ہے؟ یہ گوشت کے پیسز ہوتے ہیں اور شوربے میں گوشت بنایا جاتا ہے اور روٹی توڑ کے اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے. بالکل ایسے, اور پھر ہاتھ سے بیٹھ کے اس کو کھایا جاتا ہے. اس کو ہاتھ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے. تو یہ سب سے بہترین, دنیا کا بہترین کھانا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرغوب ترین غذا رہی ہو, تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں شفا نہ ہو, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ نہ ہو؟ حکیم صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں طب نبوی میں جو بیماریوں کی ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی, آج ہم اس کے علاج کی بات کر رہے ہیں. علاج بالغذا, کہ کون سی ایسی ڈائٹس ہیں جس سے ہم جو ہے نا وہ اپنی ان بیماریوں کو کم کر سکتے ہیں اور ہماری صحت کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مفید ہے. تو یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی معلوماتی دلچسپ باتیں ہو رہی تھی کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ارشادات فرمائے اور جن چیزوں کو پسند فرمایا, اس نے اللہ پاک نے جس کو قرآن میں ذکر فرما دیا, جن چیزوں کا آج اگر ہم اپنے جسم کے اوپر ان کو آزمائیں گے, میں آزمائیں نہیں کہوں گا, میں کہوں گا امپلیمنٹ کریں گے, تو یقیناً ہمیں بھی وہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جو اس کی تاثیر میں شامل ہیں. آج ہم آرٹیفیشل لائف میں ہم ان مرغن غذاؤں کی طرف بھاگتے ہیں جس کا الٹا ہماری باڈی کے اوپر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہے نا فاسٹ فوڈ کی طرف, اور پھر فاسٹ فوڈ کے بعد جب ہم جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس, اور آج کی جو سائنس ہمیں پھر اس کی میڈیسن تجویز کرتی ہیں, ان کے سائیڈ افیکٹ اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. حکمت کا طریقہ علاج بہت پرانا ہے. طب نبوی کی آج ہم بات جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, گزشتہ ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کرنے کی جو کوششیں کی تھیں, آج اس کو کنٹینیو گزشتہ سے پیوستہ کے بعد آج رموز حکمت میں ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علاج بالغذا
احادیث مبارکہ کی روشنی میں. حکیم عامر رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حکیم صاحب بہت شکریہ, آپ جس طرح سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کر رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑے ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں, جس طرح سے آپ نے پھلوں کے بارے میں, سبزیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایک چیز ہے ہریسہ, اس کا بہت ذکر سننے کو ملتا ہے, اس کے کیا فوائد ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 40 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائی گئی ہے. ماشاءاللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار میں 9 ازواج آپ کے ساتھ موجود تھی. ایسا وقت بھی آیا. تو کچھ ایسا موسم جب ایسا وقت آیا سرکار نے کچھ کمزوری کا محسوس فرمائی, اپنے جسم میں کچھ کمزوری کا احساس ہوا. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتہ اتارا کہ جو سرکار کے پاس آیا تو آپ کی جو شکایت تھی ان کا مداوع کیا کہ سرکار آپ نے جو کمزوری کی شکایت کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا ایک حل بتایا ہے. اللہ اکبر. تو آپ کو ہریسہ آپ کو بتایا کہ آپ ہریسہ استعمال کریں. اب ہریسہ دالوں کا مجموعہ ہے, اس میں گوشت ہوتا ہے, طاقت کی چیز ہے, اور یہ دلیے کی طرح کی چیز بناتی ہے. جیسے دلیم ہوتا ہے, مختلف قسم کا دلیم ہے, لیکن یہ انسان کی جو جملہ کمزوریاں ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ کے نبی نے اس کا حدیث میں بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کمزوری محسوس کرے, جسمانی, ذہنی اور جنسی کمزوری محسوس کرے, تو اس کے لیے ہریسہ بہت زیادہ استعمال. اب دیکھیں اس میں کوئی شک کی گنجائش, آج ہم ملٹی وائٹامنز اور ادھر ادھر کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ایک طب نبوی میں ایسا نسخہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے. دیکھیں یہ ہے ہماری کم علمی کی وجہ سے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا, تو ہم ملٹی وائٹامنز اور آرٹیفیشل چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو یہ دیکھیں ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اچھا, ہریسہ کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فیوریٹ سبزی لوکی, جس کو کچھ زبان میں کدو بھی کہا جاتا ہے, اس کے ذرا فضائل بتائیں. سر اس کو ہمارے اہل سنت کے لوگ کدو شریف کہا کرتے ہیں, یعنی کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیز ہے, اور اس یعنی کہ ان کی نسبت سے اس کو کدو شریف اس لیے کہتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا, اور وہ جب واپس آئی, جب زمین پہ جب واپس مچھلی نے اگلا تو وہ جس ساحل پہ پڑے تھے ان کے اوپر کدو کی بیل اللہ تعالیٰ نے اگا دی تھی تاکہ وہ اس کے سائے میں رہیں. اللہ, کدو کے اندر ٹھنڈک کا عنصر رکھا, ٹھنڈک کا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, انس کی روایت ہے کہ آپ کو جب ایک دعوت میں بلایا گیا تو آپ اس میں سے کدو کو ڈھونڈ کر کھا رہے تھے تھالی کے اندر سے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کدو کھایا کرو. یہ ہماری طبرانی کی حدیث ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کدو کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو تیز کرتا ہے اور تمہارے دماغ کو بڑھاتا ہے, سوچوں کو بڑھاتا ہے, پازیٹیو کرتا ہے تمہیں. اگر ہمارے اندر کبھی غلط خیالات آ رہے ہوں تو اگر ہماری خوراک میں کدو شریف شامل کیا جائے گا تو ہمارے خیالات بھی پاکیزہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور سرکار نے ارشاد فرماتے جب تم ہانڈی میں گوشت پکاؤ تو اس میں کدو زیادہ ڈال دیا کرو کیونکہ یہ غم کو دور کرتا ہے. دیکھیں جو شخص مایوس ہوگا, جو شخص پریشان ہوگا, ڈپریشن کا مریض ہوگا یا بیمار ہوگا, تو اس کو غم سب سے پہلے لاحق ہوتا ہے. اچھا, تو اگر آپ اس کے کھانے میں کدو کو ڈالیں گے وہ زود ہضم بھی ہے اور پلس وہ آپ کے بیماری کے غم کو بھی آپ سے دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر, کیا کیا فضیلتیں ہیں ماشاءاللہ. اور ہم لوگ پھر وہی والی بات ہو جائے گی کہ آرٹیفیشل دنیا میں ایسی ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, فاسٹ فوڈ کی طرف, اور ہمارے گھروں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں, کم دام میں آپ کو مل جاتی ہیں, اور پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھانے جاتے. ہمارے بچے آج کل کے جو ہے نا, ان کو ہم سبزیوں سے اتنا دور کیا ہوا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں آج کل کے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ تلبینہ کا ذکر کیا جاتا ہے, تلبینہ کا بہت ذکر آتا ہے حکمت میں بھی, بہت ساری جگہوں پہ میں نے پڑھا اور اس کو سنا ہے. تلبینہ کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ اس کے کیا فوائد ہیں. سر تلبینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا ہے جو آپ ناشتے میں استعمال کرتے تھے. ماشاءاللہ. اب تلبینہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ جو, کھجور اور شہد کا مجموعہ ہے. اوکے, جو کہا ہوتا ہے اور اس میں کھجور ڈالتے ہیں, ساتھ شہد ڈالتے ہیں اس میں. اب سرکار کی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے کہ تلبینہ بیمار دل کو راحت دیتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے. اب سرکار کے حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو کا دلیا چڑھا دو یار. اچھا, اور اگر وہ ختم ہوتا تو کہتے دوبارہ چڑھا دو. اللہ اکبر, مطلب گھر میں ختم نہ ہو, وہ ختم نہ ہو. جب تک مرض ختم نہیں ہوگا, تلبینہ ختم نہیں ہوگا, جو کا دلیا ختم نہیں ہونا چاہیے.
اور اس وقت آپ نے فرمایا یہ مفرا ہے، یہ آپ کے جسم کو فرحت عطا کرے گا اور آپ کو غم سے دور کرے گا، اور جب تک مرض رہے گا آپ اس کی خوراک میں صرف تلبینہ شامل کریں، باقی چیزیں چھوڑ دیں تو بندہ دیکھیں آج کی سائنس بھی جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں اس کو نرم غذا دیں، اس کو دلیا دیں. تو دلیا مطلب اسی تلبینہ کو مطلب جو کے، اور اس کو عام بازار میں جو مل رہا ہوتا ہے تو اس میں آرٹیفیشیل چیزیں اور بھی بہت ساری ایڈ کر دیتے ہیں وہ. تو گھر پہ بھی بنایا جا سکتا ہے یہ تو جو کا. یہ گھر کے ہی چیزیں ہیں. دیکھیے آج کل ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کوئی سی چیز جتنی مہنگی ہے اتنی اچھی ہے، اتنی افادیت دیتی ہے، لیکن نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین تھے، تو آپ نے ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں جو ہر انسان کی اپروچ میں ہیں، ہر انسان کی ریچ میں ہیں. غریب سے غریب انسان بھی ان کو افورڈ کر سکتا ہے، یعنی کہ 5 روپے سے لے کے 10 روپے 20 روپے تک بھی آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے غریبوں کے لیے، درمیانی لوگوں کے لیے، امیروں کے لیے، سب کے لیے ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں. ہر کوئی چیزیں میسر ہیں، لیکن ہم نے اپنی غذاؤں کو، اپنی زندگی کو پیچیدہ کر لیا ہے. خود جان بوجھ کے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پیچیدگی میں ڈالا، خود دوریوں میں ڈال دیا. اچھا جو کی جہاں پر آپ نے بات کی جو کا دلیا، ستو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ جو سے ہی بنتا ہے. ستو بھی، ستو کی کیا فوائد ہے، ستو کی کیا اہمیت؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات میں یہ بھی ارشاد شامل ہے. مسند البزار کے اندر آپ کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں تم خود پر جو کا ستو لازم قرار دے لو اپنے اوپر، کیونکہ یہ تمہاری طاقت کو بڑھاتا ہے اور تمہاری بیماری کو دور کرتا ہے. جو بندہ صحت مند رہنا چاہتا ہے وہ ستو کا استعمال کرے. سرکار سے لازم پکڑو اس کو، ستو کو. اور جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے جس علاقوں میں، وہاں کے لیے تو یہ لازمی ہے جی کہ ستو کا استعمال کیا جائے. اور آپ نے فرمایا کہ جو مسافر سفر کرنا چاہے اس کے لیے بہترین جو زاد راہ ہے وہ ستو ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ جب سفر کریں تو گرمی سے بچنے کے لیے، سفر کی صعوبتوں سے کم ہونے کے لیے آپ ستو اپنے ساتھ رکھیں. ماشاءاللہ، یہ حدیث میں روایتیں ہیں. اچھا پھلوں کی طرف آتے ہیں، تھوڑا سبزیاں اور پھل ساتھ ساتھ چلیں. خربوزے کی کیا اہمیت ہے، خربوزے کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیں سر، خربوزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ پھلوں میں سے ایک پھل ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کھجور کے ساتھ بھی خربوزہ کھایا. اب یہ میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بھی شیئر کیا، کھجور کے اس میں ڈیفینیشن اس میں ساتھ کھایا. اور اب حکمت یہ بتاتی ہے کہ گردوں کے اور UTI کے جتنے انفیکشنس ہیں، اور مردوں میں جو پروسٹیٹ کا جتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کا صرف واحد علاج خربوزہ کھانا ہے. اچھا ماشاءاللہ. گردوں کے جہاں پتھری ہو جائے، جہاں گردوں پہ ورم آ جائے، جہاں پہ گردوں کے مسائل آ جائیں، جہاں پیشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن ہو جائے، جہاں مثانے میں پتھری آ جائے، اس کا علاج صرف اور صرف خربوزہ کوئی بندہ اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا خربوزے کے ساتھ ساتھ جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، ایک سبزی ہے کلفہ، اس کی کیا فوائد ہیں؟ دیکھیے کلفہ جو ہے نا، یہ ایک ساگ کی طرح کی چیز ہے. جیسے یہ عام طور پہ جہاں پہ پانی بہ رہا ہوتا ہے ندی نالوں میں، اس کے ساتھ پیدا ہونے والا ایک ساگ کی طرح کی یہ چیز ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کلفہ کھایا کرو، یہ تمہاری عقل کو تیز کرتا ہے اور تمہاری بیماری کو تم سے دور کر دے گا. کلفہ، اب کلفے کا ساگ بھی بنتا ہے ہمارے ہاں، گاؤں دیہاتوں میں تو بنتا ہے جی. تو اس کی حدیث جو ہے کراچی میں بھی بنتا ہے کلفے کا ساگ، جو ہے نا بک رہا ہوتا ہے سامنے. اور سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کلفہ کھایا کرو، یہ تمہارے جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے اور تمہارے جسم کو تازگی عطا کرے گا. تو جو لوگ فریش لک دینا چاہتے ہیں اپنی باڈی کو، جو چاہتے ہیں ہمیشہ ان کا چہرہ گلو کرے، تو وہ اگر اپنی خوراک میں صرف کلفے کو شامل کر لیں، اور پھر جب وہ کھانے کو دل کرے تو وہ کلفے کا کھانا کھائیں، اس کا ساگ کھائیں، تو ان کو یہ دونوں چیزیں عطا ہو جائیں گی. جسم پہ طاقت بھی ملے گی اور ان کا چہرہ بھی گلو کرے گا. اچھا ابھی آپ نے خربوزے کے بارے میں بتایا تھا. خربوزے میں مجھے ایک وہ ضرب المثل یاد آ گئی کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یہ کیا مثال ہوتی ہے؟ یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کی مثال ہے جی، کہ عام طور پہ دیکھیں جیسے آپ خوشبودار بندے کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آپ میں سرایت کرے گی. صحیح. اور اگر آپ غمگین بندوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان کا غم اپنے اندر ایبزارب کریں گے. تو جس قسم کے آپ ماحول میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ ہو جاتے ہیں. تو یہ خربوزہ جو ہے نا جی، عام طور پہ خربوزہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گرین کلر کا ہوتا ہے، لیکن جیسے پہلا خربوزہ اس کھیت کے اندر پیلا ہونے لگتا ہے نا، اس کے ہونے کے ساتھ ہی پورے کھیت میں موجود سارے کے سارے خربوزے ایک ہی وقت میں پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ اس سے دیکھ کے رنگ پکڑ رہے ہیں یا وہ پہلا بھی تو کسی وجہ سے ہوا تھا نا؟ وہ رب کی مہربانی ہے. تو سارے رب کی مہربانی سے ہوئے نا. وہ ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں جی، ایک دوسرے کا اثر قبول کرتے ہیں. جو پہلا خربوزہ یعنی کہ وہ صحبت کا جو ہے نا وہ اثر ان پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. خیر یہ تو ایک عذرائے تفنن اس میں چلا گیا. پیاز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ پیاز کی کیا افادیت ہے. اور پیاز کے بارے میں بہت ساری مثالیں سنی ہیں کہ حدیث مبارکہ میں بھی، تو مجھے ذرا تھوڑا سا پیاز کے بارے میں ڈیٹیل سے ذرا گائیڈ کیجیے گا. میں آپ کو سر یہ بتاؤں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاز کے بارے میں جو حدیث ہے، سب سے جو اتھینٹک حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جب تم کسی نئے شہر میں جاؤ تو وہاں سب سے پہلے جا کر پیاز کھایا کرو.
وہاں کی، کیونکہ وہ تمہیں اس شہر کی جو علاقائی بیماریاں ہیں اس سے محفوظ کر دے گا. اوکے. اور ہمارے ہاں یہ جو پیاز ہے اس کی جو شکل ہے ہمارے ایک باڈی سیل کے ساتھ ملتی میچ کرتی ہے. تو ہمارے جتنی بھی خلیاتی بیماریاں ہیں، خلوی بیماریاں ہیں، یہ سیلولر ڈیزیز ہماری جتنی بھی ہیں ان کا علاج صرف اور صرف پیاز کھانے کے ساتھ ہے. لیکن جب کسی شہر میں جاؤں، شہر میں تو پیاز نہیں پیدا ہوں گے نا، وہ تو یقیناً کسی دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہوں گے. تو اس شہر کی پیاز کھانے سے ہمیں کیا وہ مطلب، یہ تھوڑا سا ذرا ڈیفائن کیجیے. دیکھیے ہماری باڈی میں جو پیاز ہے نا، وہ پیاز کہیں کا بھی ہو، تاثیر اس کی ایک جیسی ہے، اس کا جو مزاج ہے اس کا ایک جیسا ہے. لیکن وہ آپ کو پیاز آپ کہیں کا بھی کھائیں گے، لیکن جس جگہ پہ کھا رہے ہوں گے آپ موسم کا اثر اس کے اوپر آلریڈی ہوا ہوگا، اور اس علاقے کی بیماریوں سے آپ کو محفوظ کر دے گا. پیاز وہاں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کا پیاز کھانا ضروری ہے کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے نا وہ اینٹی باڈیز اس طرح کے بنائے گا کہ وہ آپ کو بیماریوں سے وہ آپ کو امیون کر دے گا. اچھا، اور پیاز کے بارے میں بہت ساری کہاوتیں مشہور ہیں، کیا اس میں سچائی ہے؟ دیکھیں یہ کچھ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے، جب من و سلوہ عطا کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ من اور سلوہ نہیں کھانا، یہ گوشت ہمیں نہیں کھانا جو آسمان سے نازل ہوتا ہے. آپ ہمیں پیاز دیں، ککڑی دیں، ہمیں لہسن دیں، اس قسم کی چیزوں لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اچھی چیزوں کو چھوڑ کر بری چیزوں لوگوں نے قبول کر لی ہیں ان لوگوں نے. تو لیکن پیاز کھا کر مسجد میں جانا منع کیا گیا ہے. فرشتوں پیاز کھانے کے بعد تسبیح کرنے سے منع کیا گیا کہ فرشتے اس کو ناپسند کرتے ہیں، منہ سے ایک اسمیل ٹائپ کی وہ آتی ہے، اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ بھی ناپسندیدہ شکار ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد پبلک میں نہیں جائیں. آپ یعنی کہ یا تو اس کو پھر مسواک کر لیں، اس کو جو ہے نا اس کا زائل کریں اثر کو، یا تو مسواک کا استعمال کریں، کیونکہ اس کے فائدے تو ہیں، یہ ہمارے جسم سے تمام ٹاکسنس کو ریلیز کر دیتا ہے. لیکن یہ پھر بھی اس کا زیادہ استعمال جو ہے محفل میں جانے سے تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا متنبہ بھی کیا گیا، خیال رکھیں، ناپسندیدہ قرار دیا گیا، سرکار نے پسند نہیں فرمایا. اچھا، کلونجی ایک ایسا بیج ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. جی کلونجی کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سنا مکی ہوتی ہے، یہ کوئی ملتی جلتی چیزیں ہیں کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ان کے فوائد کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں کہ کلونجی ہے کیا چیز؟ کلونجی ایک حب اسود کہتے ہیں جی، کالا دانہ ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، یہ پیاز کا بیج ہوتا ہے. بیسیکلی یہ پیاز کا بیج ہے. اور جب کلونجی کا سرکار کا ارشاد ہے کہ تم کلونجی کو لازمی استعمال کرو، کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر چیز کا علاج کی شفا ہے اس کے اندر. اب اس کا یہ فرما دیا سرکار نے کہ اس کی جو وضاحت ہے کسی معالج سے ہی پوچھنی چاہیے کہ آپ نے اس کو پیس کر کھانا ہے، صبح کھانا ہے، شام کو کھانا ہے، اس کا حلوہ بنانا ہے، اس کا آپ نے کوئی سالن میں ڈالنا ہے، اچار میں ڈالنا ہے، یا آپ نے اس کا کوئی قہوہ بنانا ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو مختلف بیماریوں میں اس کے استعمال کا مختلف طریقہ کار بھی وضع کیا گیا ہے، لیکن وہ حکمات سے ہی آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اب جو سنا مکی ہے، یہ مکہ میں پیدا ہونے والی ایک سبزی کا ایک چیز کا نام ہے، پھل، ایک فصل ہے. اور سرکار کا جسے آپ نے کلونجی کو ارشاد فرمایا، اسی طرح آپ نے سنا مکی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم سنا مکی کو لازم پکڑو، کیونکہ اس میں بھی ہر بیماری کی شفا ہے. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو سنا مکی ہے یہ ہماری بڑی آنت پہ کام کرتی ہے، اور ہماری جو بڑی آنت میں جہاں پر بھی قبض ہوتی ہے وہ 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے. تو یہ جو سنا مکی ہے آپ کی بڑی آنت کے آخری حصے کو ہمیشہ خالی کر دیتی ہے، قبض نہیں ہونے دیتی ہے. اور جب آپ کو قبض نہیں ہوگی تو آپ بے شمار بیماریوں سے بچے رہیں گے. سرکار نے سنا مکی کے بارے میں ارشاد فرمایا تم اس کو لازمی پکڑو، اور یہ بھی تمہاری ہر بیماری کی شفا ہے. ہر بیماری کی شفا سنا مکی کے اندر ہے. ماشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب، جس طرح سے آپ نے تلبینہ، کدو، لوکی ان کے بارے میں بتایا، سرکے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی مرغوب ترین غذا تھی. سرکے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ سرکہ استعمال کیسے کرنا چاہیے اور سرکے کے فوائد کیا ہیں حدیث نبوی کی روشنی میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے. جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر کبھی فاقے سے نہیں ہوگا کبھی. اللہ اکبر. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو سرکے میں برکت عطا فرما. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے سنن ابن ماجہ کی کہ اے اللہ تو سرکے میں برکت عطا فرما، کیونکہ یہ انبیاء کا سالن ہے. ماشاءاللہ. انبیاء اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اور جو بھی چیز سرکے میں رہے گی وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی، اور اس میں جراثیم پیدا نہیں ہو سکتے. جس کھانے کو آپ سرکے میں رکھیں گے، جس چیز کو بھی آپ سرکے میں محفوظ رکھیں گے وہ کبھی خراب نہیں ہوگی. اس لیے جو اچار ہے وہ سرسوں میں بھی بنتا ہے، تیل میں، اور سرکے میں بھی بنتا ہے، اور جو سرکے میں رہے گی وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی. ہمارا جسم گلے سے لے کے ہماری مقد تک جراثیموں سے بھرا ہوا ہے. اگر ہم سرکے کا استعمال اپنے خوراک میں کریں گے تو ہم بیماریوں سے آٹومیٹکلی ہمیشہ محفوظ ہو جائیں گے. یہ دیکھیں نا کہ کتنی آسان چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ نہیں کرتے. بہت ساری چیزوں میں میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم آرٹیفیشیل چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور یہ اوریجنل چیزیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ گھر میں موجود ہوتی ہیں. اچھا حکیم صاحب، یہ ساری چیزوں کی ہم نے بات کی، ایک
بچہ جو ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو 2.5-2 سال تک صرف ماں کا دودھ دینے کی بات کی جاتی ہے. دودھ کتنی پرزور چیز ہے, دودھ کا احادیث مبارکہ کی روشنی میں کتنا ہماری جسم کے لیے ضروری ہے؟ کئی ایسی آیات موجود ہیں جو دودھ کی فضیلت پر ہمیں ملتی ہیں, اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک جو نعمت ہے وہ دودھ بھی قرار دیا گیا ہے. اب آپ اس کے علاوہ دیکھیے سرکار نے ارشاد فرمایا میرے سامنے دودھ بھی پیش کیا گیا اور شراب کا پیالہ بھی پیش کیا گیا, تو میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا کے پی لیا, اور تاکہ میری امت ہمیشہ دودھ کی فضیلت پہ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے دودھ کو اپنی نشانیاں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے گوبر اور خون میں سے دودھ کو پیدا کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں دیکھیں نا آپ گائے بھینس کہ کس طرح سے دودھ مطلب جب وہ دیتی ہے, ان کے خون اور گوبر میں سے اللہ تعالیٰ دودھ کو پیدا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ودم اللہ خالصا سائغا للشاربین, اور پینے والوں کے لیے میں نے اس کو بڑا خوشگوار بنا کے پیش کیا یار. تو یہ دودھ کی فضیلتیں بہت زیادہ, اور یہ تمام پینے والی چیزوں کے سردار ہے جی. ماشاء اللہ. دودھ جو ہے اور آپ کو طاقت بھی دیتا ہے, ہڈیوں کے لیے بھی ہے, کیلشیم کا بہت بڑا سپورٹ ہے یہ. اور اس کے علاوہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ دودھ کے قریب رہتا ہے اس کے جسم کی تمام چیزوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, پروٹینس کے بھی, فیٹس کے بھی, کاربس کے بھی, منرلس بھی ہیں. جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری اس میں سے پوری ہو رہی ہوتی ہے. پوری مکمل چیز جو ہے وہ دودھ کے اندر ہے. آپ اس کی وضاحت حدیث میں بہت ساری مثالیں ایسی کہ آپ دودھ کا پیالہ پیا, آپ ہمیشہ پیتے تھے, شوق سے پیتے تھے. اور اونٹنی کا دودھ اگر آپ پئیں تو یہ کتنی ہی بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر, کیونکہ مکہ مدینہ میں تو اونٹنی ہوا کرتی تھی, اس کا جو دودھ پیتے تھے. اب ہمارے آج کل ہیپاٹائٹس کی جتنی بیماری ہیں اس کا علاج اونٹنی کے دودھ سے کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم گائے کا دودھ پیا کرو, کہ مختلف پودوں کو چر کے دودھ دیتی ہے تو اس میں مختلف پودوں کی خصوصیات اس کے اندر آتی ہیں. تو تم گائے کے دودھ کو فضیلت دی, گائے بھینس کے دودھ کو نہیں, گائے کے دودھ کو. آپ بکری کے دودھ کو بھی آپ پسند فرماتے تھے, کیونکہ بکری کے جو بکری بھی چل پھر کر اپنا چارہ لیتی ہے, لیکن گائے جو بھینس جو ہے نا وہ بیٹھ کے کھاتی رہتی ہے, وہ نہیں چلتی پھرتی. اس کے اندر اس کے جو دودھ میں جو تاثیر آئے گی وہ بھی سستی کی آئے گی. لیکن جو گائے کا دودھ پیے گا اور جو بکری کا دودھ پیے گا, جو اونٹنی کا دودھ پیے گا, تو اس کے اندر اس کی تاثیر آئے گی, وہ چست رہے گا, وہ چست رہے گا. حکیم احمد رشید صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت ساری ایسی باتیں بتائیں کہ جو ہماری ڈیلی کی روزمرہ کی روٹین کو جو ہے وہ بہت بہتر بنا سکتی ہیں, اور ہم تندرست و توانا رہ سکتے ہیں اگر اس کے اوپر عمل کر کے ان احادیث کی روشنی میں ان چیزوں کو ہم نے اپنی ذات میں لے آئیں. تو بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں جس طرح سے ہم نے بات کی تھی, آج اسی کا کنٹینیوٹی میں جس پوڈ کاسٹ میں آج ہم نے ذکر کیا علاج بالغذا. احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے کچھ پھلوں کچھ سبزیوں کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم اپنی ذات سے ان آرٹیفیشل چیزوں کو نکال دیں, اور ان قدرتی چیزوں کو جب ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں گے تو یقیناً ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں, اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ان کے اندر شامل ہے. تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان سبزیوں کو یا ان پھلوں کو اپنی روزمرہ کی روٹین کے اندر شامل کریں گے. مجھے بہت امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور دیجیے اجازت. اللہ حافظ.